नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख़ और मंगल का दिन है। और 2 तारीख़ मुहर्रमुल हराम की और मंगल के दिन जिस घर में भी ये अमल पढ़ा जाता है, सब लोग सब काम छोड़कर या बासी तू का अमल एक चुटकी नमक पर पढ़ ले और पढ़ते ही दौलत का आपकी ज़िंदगी में सैलाब आ जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं सकेंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत कहाँ से आ गई है। दौलत का आपसे संभलेगी नहीं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से इतनी दौलत आप पर अता फरमाएगा। एक चुटकी नमक का ये अमल है, बहुत ही ख़ास और पावरफुल अमल है ये। आज के दिन 2 तारीख़ मंगल के दिन इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन इस अमल को पढ़ लीजिएगा। और अगर किसी मजबूरी की वजह से फ़ौरन ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें। आज के दिन जैसे ही आपको टाइम मिले तो आप इस अमल को ज़रूर कीजिएगा और करते ही देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े होते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप के घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना, नजर बद, हसद है, बंदिश है, कुछ भी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। किसी के दिल में मोहब्बत जो नेक और जायज़ हो उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप के घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून रही, आपकी दौलत में, आपके रिज़्क़ में, आपके कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगें तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा और अमल करते हुए अपने दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ऐसा वसवसा नहीं लाना कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी कामयाबी मिले या ना मिले। आप ये ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का अमल करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारी ईमान की कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। जितना पुख्ता यकीन होगा उतनी जल्दी हमारा मसला हल हो जाएगा। इसीलिए आपने पुख्ता यकीन रखना है और अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फयाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आप पर गैबी ख़जानों की दौलत की बारिश अता फरमाएगा और आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसे बदल गई। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے کمنٹس میں وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام لازماً لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ عمل کرنے لگے اور آپ سے کسی عمل میں کم یا زیادہ پڑھا جائے یا آگے پیچھے کر کے پڑھ لیں تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا، جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھیے گا اور بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر وظیفے کے درمیان ہم کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے تو ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل ادا کرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد اس عمل کو کیجیے گا۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر عمل کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ بالکل خاموشی سکون کے ساتھ اس عمل کو پڑھ سکیں۔ جب آپ نے باوضو ہو گئے تو ایک چٹکی نمک لے کر اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھ کے مٹھی بند کر لینی ہے اور آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد، اپنی مراد جس کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لینے۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے مٹھی کھولنی اور نمک پر پھونک مار دینی، پھر مٹھی بند کر لینی۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے یا باسطو کا پڑھنا ہے، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 21 ٹائم 21 مرتبہ یا باسطو پڑھ لیا پھر آپ نے مٹھی کھولنی ہے، نمک پر پھونک مار دینا، دم کر دینا، پھر مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر کا عمل کرنا جو کہ دولت کے لیے پاورفل اور مجرب وظیفہ مانا جاتا ہے اور سب سے لاڈلی، ضدی اور سب سے چھوٹی قرآن پاک کی صورت ہے۔ اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نے ایک چٹکی نمک لے کر اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھ کر آپ نے مٹھی کو بند کر لینا، پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سب سے پہلے نمبر پر یا کریم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا، پھر مٹھی کھول کے
نمک پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے، پھر مٹھی بند کر لینی ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ یا باسطو، اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے مٹھی کھولنی ہے۔ جب یا باسطو کا عمل کر لیا تو نمک پر پھونک مار دینی دم کر کے، پھر مٹھی کو بند کر لینا۔ پھر آپ نے تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سورہ کوثر کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا، پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے مٹھی کھولنی ہے، نمک پر دم کر دینا، پھونک مار دینی ہے اور نمک کو رکھ دینا ہے کسی برتن میں ڈال کر، اپنے پاس برتن رکھ لینا ہے۔ آپ نے پھر جب نمک رکھ دیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے کلام پاک اور اس مبارک کے صدقے اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک محرم الحرام کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پھر جو یہ نمک ہے آپ نے نلکے کے نیچے بہا دینا ہے، نلکے کے نیچے کر کے اس کو بہا دینا ہے۔ اگر آپ کاروبار میں برکت کے لیے یا کہ اپنے جادو ٹونا حسد کو ختم کرنے کے لیے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے عمل کیا ہے تو پانی میں نمک کو بہا دینا۔ جیسے جیسے نمک بہتا جائے گا ویسے ویسے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جادو ٹونا بندش ختم ہوتا جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں محبت کے لیے، چاہت کے لیے آپ نے پڑھا ہے تو یہ نمک اس بندے کو کھلا دیں تو اس بندے کے دل میں آپ کے لیے اتنی محبت، چاہت، عزت، احترام پیدا ہوگی کہ وہ آپ کے بغیر ایک پل نہ رہ سکے گا اور آپ کی ہر بات مانیں گا انشاءاللہ العزیز رب کائنات کے حکم سے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔